نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تعلیمات۔ اسلام نے عورت کو مرد کے برابر حقوق 1400 سال قبل اس وقت دے دیے تھے جب عورت کے حقوق کا تصور ابھی دنیا کے کسی بھی معاشرہ میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ عورت اور مرد کی مساوات کا نظریہ دنیا میں سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا اور اس طرح عورت کو مرد کی غلامی سے نجات دلائی جس میں وہ صدیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ اس مساوات کی بنیاد پر قرآن مجید کی اس تعلیم پر ہے جس میں قرآن نے فرمایا تم یعنی کہ مرد ان کے یعنی کہ عورتوں کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس طرح گویا مختصر ترین الفاظ اور نہایت بلیغ انداز میں عورت اور مرد کی رفاقت کو تمدن کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بتاتے ہوئے عورت کو بھی تمدنی طور پر وہی مقام دیا گیا جو مرد کو حاصل ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کا تم پر۔ یہاں بھی عورت کو مرد کے برابر اہمیت دی گئی ہے اور عورتوں پر مردوں کی کسی قسم کی برتری کا ذکر نہیں ہے۔ اس طرح تمدنی حیثیت سے عورت اور مرد دونوں اسلام کی نظر میں برابر ہیں اور دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے۔ یہ تعلیمات اس کائناتی حقیقت پر مبنی ہیں کہ ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے اور ہر شے ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے اور اسی طرح سب کو یکساں اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کا کوئی بھی تعلق ہو اس میں ایک فریق کو کچھ نہ کچھ غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری اصول ہے اور اس بنا پر چند چیزوں میں مرد کو عورت پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اس کی وجہ حیاتیاتی اور عضویاتی فرق بھی ہے اور فطرت کے لحاظ سے حقوق و مساوات کی رعایت بھی ہے۔ اس لیے قرآن نے مرد کو عورت پر نگران اور قوامیت کی فوقیت دی ہے، مگر دوسری جانب اسلام نے ہی عورت کو یہ عظمت بخشی ہے کہ جنت کو ماں کے قدموں تلے بتایا گیا ہے۔ کچھ باتوں میں اگر مرد کو فوقیت حاصل ہے تو تخلیقی فرائض میں عورت کو بھی فوقیت حاصل ہے، فرق صرف اپنے دائرہ کار کا ہے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے دنیا کی ان عظیم خواتین کو جنم دیا ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں ان کے روشن کارنامے تاریخ اسلام کا قابل فخر حصہ ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔